سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں۔ اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں، خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیاسے تھے لوگ، کافروں نے کہا اے محمد بتا تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیسے پانی پلائے گا؟ پانی ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ، اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں، لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں۔ وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا، معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے، خندق نہیں کھودی جا رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل جاتا کسی کے پاس، ستو ہو، کھجور ہو، ایک گھونٹ دودھ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو۔ آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے، فرمایا ایک ہی بکری ہے، جلدی سے ذبح کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلے، بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے۔ دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی، صرف چند لوگوں کو، یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، عبداللہ ابن جابر، اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے، ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہوں آپ ان کو لے کے چلیے اور گھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ، ادھر آؤ، حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا، اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ، وہ روٹیاں بیلتی رہے، تم توے پر رکھتی رہنا بس، اور میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر آتے اور اللہ کے نبی کے یہی فرمان سنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ بیوی کہتی ہے اللہ تمہیں غارت کرے، یہ اس زمانے میں ایک جملہ چلتا تھا سگلت کا سواگل، کھونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تو مر جا۔ اے جابر پکانا تو مجھے ہے، روٹی تو مجھے بنانا ہے، سالن تو مجھے بنانا ہے، کھانا تو ہمیں تیار کرنا ہے، اور آپ 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیوی مجھے بددعا مت دے، اللہ کے رسول کو میں نے 5-6 لوگوں کو کہا تھا لیکن نبی اکرم نے انسنی کر دی، 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب جیسا انہوں نے کہا ویسا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم پردے میں چلی جاؤ، پھر ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس میں تھک تھکاتے ہیں،
کچھ پڑھتے ہیں تھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے جابر کی بیوی تم روٹی بناتی جاؤ، آگ پر سینکتی جاؤ اور دیتی جاؤ۔ اللہ کی قسم جو کھانا 4-5 لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر بچ گیا، پھر جابر کے گھر والوں نے کھایا اور اس علاقے کے غریبوں میں بھی بانٹا اور تقسیم کیا۔ اللہ کی قسم یہ زندہ جاوید معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خندق کھودنے والے وہ کافر ایمان نہیں لائے۔ چمتکار دیکھنے سے اور چمتکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتنا ہی لوگوں کو کچھ بھی دکھائیں، اسلام چمتکار سے نہیں پھیلا ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ ہے، کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن اس چمتکار اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے۔ اسلام نہیں پھیلا ہے معجزوں کے کو دکھا کر، اسلام نہیں پھیلا ہے چمتکار دکھا کر، اسلام تو پھیلا ہے اپنا عمل دکھلا کر، اسلام تو پھیلا اپنا کردار دکھلا کر۔ اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے بھی نہیں پھیلا، اسلام پھیلا اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کریکٹر اور اچھے عادت کی وجہ سے۔ نبی اکرم کی اچھی عادتوں کو دیکھا فوراً لوگ اسلام لاتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے چمتکار اور معجزے اگر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر معجزے دکھانے والا کون ہوتا؟ میرے بھائیوں قرآن سے بڑا معجزہ پھر کیا ہوتا؟ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام معجزوں سے کو دکھا کر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کا سوبھاؤ اچھا ہو، آپ بولیں تو پھول برسے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام نام ہے اعلیٰ اخلاق کا، اسلام نام ہے اعلیٰ کردار کا۔ آج ہمارے عمل دیکھ لو، اسلام کی زندگی میں ہم ڈھل جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا آئے گھر گھر تبلیغ کرنے والوں، آئے بوریا بستر اور اسٹوپ لے کر چولہے لے کر جماعتوں میں جانے والوں، 3 دن اور 40 دن کے چلے کرنے والوں، تم اس لیے جاتے ہو تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، صرف نبی کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو، لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے، خود بخود اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا حال ہماری حالت کوئی دیکھے تو ہم سے اور دور بھاگ جاتا ہے، یہ مسلمان سنا ہے وہ لطیفہ کہ ایک آدمی کے دانت میں بڑا درد تھا، چیخ رہا آہ، اور ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ہمارا دانت دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اکھاڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے کہا 200 روپے فیس ہے، دانت کو اکھاڑیں گے، دانت میں دوا لگا دیں گے، 200 روپے فیس۔ اچھا دوا کے ساتھ کہاں دوا بھی دے دیں گے، 5 دن کی، اتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤ۔ طے ہوا 200 روپیہ، ٹھیک ہے۔ بٹھایا اس کو اور لگایا اس کے دانتوں میں پلاس اور اکھاڑا اس کا دانت تو وہ کس کے چلایا زور سے، مر گیا۔ 3-4 چیخیں اس نے ماری، بہرحال دانت تو ڈاکٹر نے اکھاڑ دیا، دوا اس کو لگا دی۔ جب پیسہ دینے کی باری آئی تو ڈاکٹر کو وہ 200 روپے دینے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا 600 روپے۔ اس نے کہا صاحب طے تو ہوا تھا 200 روپے، آپ 600 روپے کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس لیے 600 مانگ رہا ہوں کہ میرے کلینک کے باہر جو 2 پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ تیرے چیخنے اور چلانے سے بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے۔ وہ 200 اور دیتے 200 اور دیتے تو 400، اب وہ تجھے دینا پڑے گا کیونکہ تو چلایا کیوں ہے۔ وہ 2 پیشنٹ میرے بھاگ گئے اس لیے 600 تھے۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ اسلام ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں، دوسرے ہمارے قریب آئیں، لیکن ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دور ہونے والوں کا خمیازہ، ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں۔ جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے ہم ان کو اپنے عادتوں
بچوں سے ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم اس کو دور کر رہے ہیں، اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں۔ ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کریں، جب مکے کے اندر، جب مکے میں بھی اسلام پھیلا، مدینے میں بھی، میرے بھائیوں اب ضرورت پڑی کہ اسلام کا پرچار دوسرے شہروں میں کرایا جائے، ضرورت پڑی کہ دوسری سٹی میں بھی اسلام کا پرچار ہو، تو حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ یمن کی طرف تم جا رہے ہو، یمن کی طرف تم جا رہے ہو لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دو گے؟ سنیے، حکمت دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے، دانائی دیکھیے، بتاؤ تم یمن کے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دو گے؟ یمن کے لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلاؤ گے؟ حضرت معاذ بن جبل اس کا جواب دیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی میں ان سے کہوں گا کہ بنی الاسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، میں ان سے کہوں گا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید پر قائم ہو جاؤ، تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تمہارے اوپر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، تمہارے اوپر استطاعت ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تمہارے اوپر خانہ کعبہ کا حج بیت اللہ کی زیارت زندگی میں ایک بار تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ آئے معاذ، تم اس طریقے سے دعوت دو گے تو یمن کے لوگ کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ اسلام کے پلر کتنے ہیں، تو آپ جواب دیں گے 5۔ یہی تو ہے نا اسلام، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، اور 5 کی دعوت بھی دینا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا، آئے معاذ، اور معاذ نے بھی صحیح بات کہی تھی، اللہ کے رسول ہم اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کو اس بات کا حکم دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہ آئے معاذ ایسا اگر کرو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز، وہ بھی سختی کے ساتھ ہر حال میں، اور پھر زکوٰۃ، پھر روزہ بھی، حج بھی۔ اے معاذ لوگ اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھنے لگیں گے اور بھاگ جائیں گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا ہے تو 5 چیزیں اسلام کا پلرز، لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیں، توحید کے متوالے بن جائیں، توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں، توحید اپنے اندر پیوست کر لیں، تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں، تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں، جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں، جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں، اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں، تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اتنا مال، اتنے اونٹ، اتنی گائیں، اتنی بکریاں، اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی زکوٰۃ، تب تم ان کو بتانا، ڈائریکٹ نہیں۔ جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ بھی دینے لگے، اور وہ اپنے مال کو اللہ کی
راہ میں بے دریا خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں، ایکسپرٹ ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج بھی فرض کیا ہے، چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا، 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا۔ اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے، پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ۔ ہوشیاری دانائی ہم نے چھوڑ دی ہے، عقل مندی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جہاں نیکی کی طرف ہمیں بلانا ہے ہوشیاری سے اور عقل مندی سے، ایک چیز بتاؤں آپ، وہیں لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے۔ بیک وقت نہیں روک سکتے ہیں، کتنی بار بول چکا ہوں، جو باراتوں کا سسٹم ہے اور اتنے اتنے لوگ باراتی بن کے جاتے ہیں، آپ روک دیں گے؟ بیک وقت نہیں روک پائیں گے۔ اور پھر ایک بارات میں 50 قسم کی خرافات آپ روک دیں گے؟ نہیں روک پائیں گے۔ برائیوں کو بھی روکنے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے، اور اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، سنا ہوگا آپ نے لیکن میں سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص، اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2 چیزیں سمجھ لیجئے، پوری تفصیل سمجھ میں آ جائے گی۔ اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ نبی اکرم سے۔ اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جو سب سے گندا کام، اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے محبوب و پیاری ہستی ہے۔ دونوں چیزوں کو دیکھیے آپ، سب سے گندا کام زنا، اور زنا کی پرمیشن کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دی، مسلمان ہے، صحابی ہے، اسلام لایا، نبی کو دیکھا تو صحابی ہو ہی گیا، صحابی ہے، نبی اسلام لایا لیکن نیا نیا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے اس بات کی کہ مجھے زنا کرنا۔ دوسرے صحابہ زنا کی اجازت کوئی بھی مانگے، یہاں تو کوئی بیڑی پیتے آ رہا ہے مولانا جرجی، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ادب، احترام، سوچئے کہ وہ کیسی قوم تھی جو زنا کی اجازت مانگ رہی ہے، اور کس قوم کو سدھارنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا جو یہ بھی نہیں جان پا رہی ہے کہ زنا کی اجازت ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ سوچو کیسے لوگ رہے ہوں گے، اور سمجھانے والا صحابہ اگر ہیں، ایک تو ڈانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، آپ نے صحابہ سے کہا نہیں، ڈانٹو نہیں۔ آپ بھی کہہ سکتے تھے چپ، کیسی اجازت مانگ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ نبی تھے، نبی کا مقام بڑا تھا، آپ ڈانٹ سکتے تھے صحابی، لیکن آپ نے نہیں ڈانٹا، آپ نے صحابہ سے کہا نہیں۔ اور جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس سے کیا کہا؟ ادنو منی، میرے قریب آؤ اور پاس آ جاؤ مجھ سے، قریب بٹھا دیا۔ صحابہ بیٹھے ہیں اور جو زنا کی پرمیشن مانگ رہا تھا اس کو اپنے قریب کر لیا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے ایک صحابی، اور اللہ کے رسول اس کو صحابہ گھور رہے ہیں، صحابہ بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے صحابہ پر قیامت پھٹ پڑی، زمین پھٹ پڑی اور صحابہ پھٹ جائے، ایسا لگ رہا تھا
گندے کام کی اجازت کس سے مانگتا ہے؟ صحابہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا، آپ نے کہتا رہا اور اللہ کے رسول اس کو قریب کر رہے ہیں، مسجد میں بھی ہے اور نبی کے قریب بھی ہے۔ آپ نے کہا اب بولو، کیا بولتے ہو؟ اللہ کے نبی زنا کریں گے، کوئی ہے؟ او انتظام سب ہے میرے پاس، بس پرمیشن دے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انداز دیکھیے، آپ نے کہا بھلا کیوں نہیں، بھلا میں تمہیں اس کام سے کیسے روک دوں؟ تم مجھ سے پرمیشن مانگ رہے ہو، میں تمہیں کیسے خالی ہاتھ جانے دوں، کیسے تمہیں روک دوں؟ لیکن میرے جانے سے، تم زنا کے لیے جانے سے پہلے میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو۔ انداز دیکھیے، جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو چیز اس لڑکی کے اس عورت کے پاس ہے وہ چیز تمہاری ماں کے پاس بھی ہے، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اتنا سننا تھا، تن بدن میں آگ لگی۔ کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے بارے میں یہ تصور کر لے؟ لیکن تن بدن میں آگ لگنے کے بعد بھی وہ نبی اکرم سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نوجوان نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اللہ کے نبی، میری ماں میرے باپ آپ پر صدقے جائیں، آپ پر قربان جائیں۔ ایسا کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ آپ نے کہا شرافت کو کون تار تار کر سکتا ہے؟ اچھا ماں کے ساتھ نہ کرو کوئی بات نہیں، اگر بہن کے ساتھ یہ زنا کرنا پسند کرو گے، چلیے ماں تو شریف آدمی نہیں جائے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے، کیا یہ کام تم اپنی بہن کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول، کوئی شریف انسان اپنی بہن کے ساتھ بھی زنا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کیا تم یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا پسند کرو گے؟ تیر پہ تیر، لیکن انداز بڑا سہانا، انداز بڑا دل کو چھو جانے والا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ چاہو کر لے، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا ماں بہن بیٹی تو خونی رشتہ ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اچھا چلو اپنی ماں کی بہن کے ساتھ یعنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، شریف انسان اپنی خالہ کے ساتھ یہ کام کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا اپنے باپ کی بہن کے ساتھ یعنی ماں کی بہن کے ساتھ زنا پسند نہیں کرو گے تو اپنے باپ کی بہن یعنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بھی شریف انسان اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زنا نہیں کرنا پسند کرے گا۔ آپ نے کہا نوجوان، جب تم خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہو، انداز، جب تم اپنی زبان سے خود اس بات کو قبول کر رہے ہو کہ اس کی تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند نہیں کر سکتے، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں۔ دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ نہیں۔ دوسرا تمہاری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔
دوسرا خالہ کے ساتھ پھوپھی کے ساتھ کرنا غلط کام کرنا چاہے تو پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم جس لڑکی کے ساتھ زنا کی پرمیشن مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ پھر اس کو اگر پتا چلے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہماری بہن کے ساتھ جس نے منہ کالا کیا وہ اس دنیا میں زندہ رہے؟ وہ کیسے پسند کرے گا جس طرح تم نہیں چاہتے ہو کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری خالہ اور میری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا کہ تم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے؟ انداز اچھا دل کو چھو جانے والا تھا۔ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے اپنا سر آگے بڑھا دیا اور کہا اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس زنا کی بدترین برائی سے بچا لے، مجھے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس نوجوان کو زنا جیسے بدترین جرم سے اس کی حفاظت فرما لے، اس کو بچا لے۔ اس نوجوان کا بیان ہے، اس نوجوان کا بیان ہے، سنن بیہقی کے الفاظ ہیں، اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو زنا سے محفوظ فرما، اس کو اس بدترین برائی سے بچا لے۔ اس دعا کے دن سے، جس دن یہ دعا کی، اس دعا کے دن سے آج تک، اب تک اللہ رب العالمین نے صرف زنا ہی نہیں بلکہ ہر حرام کام سے مجھے بچا لیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے دور کر دیا ہے، ہر حرام کام سے مجھے نجات عطا فرما دی ہے۔ نبی اکرم کی دعا کا یہ اثر پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نبی اکرم کی حکمت تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ کر نہیں بتایا۔ آپ چاہتے تو اس برائی سے روکنے کے لیے کہہ سکتے تھے چپ، شرم نہیں آتی؟ کتنا برا کام تم کرنے کے لیے اس سے پرمیشن لینے آئے ہو؟ اور ہم لوگوں کے انداز میں کیا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ہم کہہ سکتے تھے کسی کو بھی، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو کس انداز سے سمجھایا، ذرا تصور کیجئے کہ اس کے دل میں کیسے بات بیٹھ گئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ نیکیوں کا حکم تو ہوشیاری سے، لیکن جب برائیوں سے کسی کو روکنا پڑے تو اس میں بھی دور اندیشی، اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے۔ ہمارا سخت لہجہ کسی کو برائی سے روکنے کے بجائے اس کو اور برائی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا برائیاں جب کرتے ہیں کسی کو ڈانٹا اب وہ اور ضد میں آ کے کرے گا، نہیں اب تو ہم اور کریں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں آدمی پھر اس کام کو اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔